ہاں، یہ زندگی میں کوئی کامیاب نہیں رہا، سب سے بڑی دھوکے باز یہ زندگی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو زندگی رہ جائے گی؟ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے پاس اعتماد کا نہیں ہے کہ تم کہہ سکو کہ ایک لمحے کے بعد میں زندہ ہی رہوں گا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے بہت بڑے بڑے پلاننگ کی، لیکن لمحوں کے اندر چلے گئے، اسٹیج سے اترنے نہیں پائے، تقریر کر کے وہیں گر گئے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ہیں ایسے بڑے بڑے شاعر جنہوں نے مائک پکڑی شعر کہنے کے لیے، لیکن دھڑام سے گر گئے، اتنا وقفہ بھی نہیں ملا، اتنا وقفہ بھی نہیں ملا۔ کتنے ایسے ہیں جو بڑے بڑے سنگر تھے، ابھی اسٹیج سے آگے پہنچ کے اپنے آپ کو شروع نہیں کیا، دھڑام سے گر گئے۔ کتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جو کھیل رہے تھے، دھڑام سے گر گئے۔ کتنے بچے اچھے بزنس مین ہیں جو اپنا خود کا بزنس اور شٹر اٹھانے کے لیے جھکا مر گیا۔ نہیں ہوا؟ ہوا۔ پھر کیوں عبرت نہیں لیتے؟ کہاں کی غفلت؟ کہاں کی غفلت؟ کون سی زندگی پہ اعتماد کرتے ہو؟ وہ زندگی جو تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ سب سے بڑے دھوکے باز تو یہ زندگی ہے۔ تم سمجھتے ہو زندگی میں بہت ہے مجھے، میں اتنے سال جیوں گا، میں فلاں کے بعد مروں گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ فلاں کے بعد مرو گے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اتنے سال تم جیو گے؟ زندگی تمہاری نہیں ہے، تم دھوکے میں ہو، تم دھوکے میں ہو، تمہاری زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو اللہ کی ہے، جب چاہے اللہ نکال لے۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ یہ پرماننٹ ہاؤس نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، کبھی بھی نکال سکتا ہے۔ اگریمنٹ بھی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، 11 مہینے کی اگریمنٹ بھی نہیں ہے۔ یہاں کے کرائے کے گھروں میں تمہیں 11 منتھ کی اگریمنٹ تو مل جاتی ہے، تمہاری زندگی کی 11 مہینے کی کیا 11 لمحے کی بھی اگریمنٹ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس 11 مہینے کی بھی اگریمنٹ نہیں ہے۔ 11 مہینے تو بہت دور کی بات، 11 لمحات کی بھی اگریمنٹ نہیں ہے۔ پھر کس پہ اتراتے ہو کہ میں زندہ ہوں؟ کس پہ اترانا ہے؟ کس پہ خوش ہونا ہے کہ مجھے زندگی ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ موت کی آواز کی منتظر ہے اصل میں زندگی۔ خوشی میں ہو، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، تمہاری سہاگ رات ہو، تمہاری پہلی فرسٹ نائٹ ہو، اگر تمہاری زندگی ختم ہے اور موت آواز دے گی تو اسی وقت دلہا چل نکلے گا۔ کتنے لوگ تھے جو دلہا کا ڈریس پہن کے نکلے، شادی نہیں ہوئی لیکن کفن پہن لیا ہے؟ نہیں ہوا ایسا واقعہ؟ ہوا۔ پھر عبرت لیتے کیوں نہیں؟ پھر کس پہ گھمنڈی ہے؟ کس پہ سوچتے ہو کہ مجھے زندگی ہے، بعد میں اصلاح کر لوں گا، بعد میں گناہوں کی معافی مانگ لوں گا، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا؟ کس پہ اعتبار؟ یہ زندگی پہ جو لمحے میں تمہیں چھوڑ کے جانے والی ہے، لمحوں کے اندر ختم کر دینے والی ہے، لمحوں کے اندر تمہیں زمین سے لے کے زمین کے اندر دفنا دینے والی ہے، لمحوں کے اندر تمہارا پورا رشتہ منقطع کر دینے والی ہے، لمحوں کے اندر تمہارے لیے مٹی کا کفن تیار کر دینے والی ہے۔ کیا رہ جائے گا؟ کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تمہارے جسم پہ مٹی کا کفن رہ جائے گا، تمہارا اپنا کفن بھی نہیں رہے گا، وہ بھی پھٹ جائے گا، وہ بھی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، وہ بھی کیا ہے نیست و نابود ہو جائے گا۔ آخر میں خود تمہارا جسم بھی نہیں رہے گا، تمہارے جسم بھی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تمہارے جسم بھی کیا ہے حشرات الارض کھا جائیں گے، تمہاری ہڈیاں بھی پور الگ ہو جائیں گی، تمہارے جوڑ الگ ہو جائیں گے، تمہارا گوشت الگ ہو جائے گا، تمہارا نس الگ ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہاتھ کی ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جوڑ کی ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ پھسلی کی ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ تمہاری شکل بھی نکل جائے گی، اور تمہارے لیے گوشت کا نام و نشان نہیں رہے گا، تمہارے ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ پھر کس پہ اترانا ہے؟ کس پہ گھمنڈی ہے؟ کہاں کی غفلت ہے؟ کیا سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ بہت لمبی عمر ہے۔ اقترب للناس، لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم سوچ سکتے ہو بہت دور ہے، بہت دور ہے، نہیں، بہت دور نہیں ہے، تم غفلت میں پڑے ہوئے، بہت نزدیک ہے۔ پتہ نہیں اگلا لمحہ تمہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کون اگلا لمحہ موت کے فرشتے کو دیکھنے والا ہے۔ بتاؤ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟
تم سمجھتے ہو اتنے سال جیوں گا، پھر ایسا کروں گا، پھر وہ کروں گا، میرے بچے بنیں گے، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، وہ پھر لاکھوں کے کمائیں گے، میرا بینک بیلنس ہوگا، بینز کار ہوگی۔ ارے اتنا لمبا کیوں جاتے ہو؟ پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ہنس رہا ہے۔ تمہیں تو کیا 1 گھنٹے میں چلنا ہے، ابھی یہ لمبے لمبے خواب تعمیر کرنا۔ کہاں کی زندگی ہے؟